مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے خاص ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کعبہ اول رہا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق کعبے کو تبدیل کیا گیا اور آج تک مسلمان حرم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے تو سب سے پہلے سبھی پیغمبروں کے ساتھ نماز ادا کی تھی مسجد اقصی میں۔ یہیں پر پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بس آپ کا امتحان لینا تھا۔ انہوں نے آپ کی چھری کے نیچے ایک دمبا رکھ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو قربان کیا۔ مسلمانوں کو مسجد اقصی سے محبت اس لیے ہے کیونکہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور بھی یہیں سے ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی یہیں سے ہوگا۔ اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت رکھا جائے گا۔ قیامت سے پہلے دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، لیکن عیسائیوں نے بھی اس کو یہودیوں سے حاصل کیا تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں اتنی زبردست قسم کی جنگیں ہوتی تھی کہ یہ پوری طرح خون ہی خون نظر آتا تھا۔ ٹائٹس نام کا عیسائی بادشاہ نے یہاں پر جتنے یہودی تھے سب کو قتل کروا دیا۔ کئی مرتبہ یہودیوں اور عیسائیوں میں اتنی زبردست قسم کی جنگ ہوتی تھی کہ عیسائیوں نے تو یہودیوں کا داخلہ بھی یہاں بند کروا دیا تھا۔ بیت المقدس تو دور کی بات ہے، کسی بھی یہودی کو فلسطین میں بھی انٹری نہیں تھی۔ جب تک عیسائیوں کا غلبہ تھا بیت المقدس کی بنیاد آدم علیہ السلام کے بعد یہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مسجد اقصی بنوانے کے لیے، تو سلیمان علیہ السلام نے جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنوانے کا حکم دیا اور تعمیر کا کام انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں سے کرایا۔ جب سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کرا رہے تھے تو تعمیر میں ابھی کچھ عرصہ باقی تھا کہ آپ کا روح قبض ہو گیا۔ آپ اپنے لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے جب تک کہ آپ کھڑے رہے، جب تک تعمیر مکمل نہ ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو آپ کی لاٹھی جس کے سہارے آپ کھڑے تھے دیمک نے کھا لیا اور آپ زمین پر گر پڑے اور سب کو پتہ لگ گیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ بیت المقدس یعنی کعبہ اول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا جو عیسائی یہاں پر رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں نے بنا کسی جہاد کے بیت المقدس سپرد کیا تھا، کیونکہ یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی تھی کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ آئے گا، اگر تم اس سے جہاد کرو گے تو ہار جاؤ گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ 400 سال تک مسلمانوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیت المقدس پر بھی اپنا پرچم لہرایا۔ بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی، دوسرے خلیفہ آئے جنہوں نے صلیبیوں کو آنے جانے کی اجازت دے دی اور دھیرے دھیرے صلیبی طاقتیں بڑھتی گئی اور پھر صلیبیوں نے زبردستی پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اور وہاں جتنے اہل ایمان تھے سب کو قتل کر دیا۔ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے بھی خون سے بھری ہے اور یہودیوں کے خون سے بھی بھری ہے۔ یہودی نے بھی مسلمانوں کا قتل کر کے یہاں زبردستی گھسپائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر ترکی کی خلافت تک مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی خلیفہ تھا۔ سن 1921 سے لے کر 2023 تک مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ 1921 میں جب یہودیوں کو جگہ جگہ سے مارے جا رہے تھے تب فلسطین کے ایک علاقے میں 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دے دی گئی اور دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ پورے دنیا سے آ کر فلسطین میں بسنے لگے۔ ہٹلر نے یہودیوں کا بہت خون بہایا تھا۔ جب ہٹلر کا دور ختم ہوا تو بڑے بڑے دیشوں نے مل کر فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اس کے خلاف عربوں نے جنگ کیا اور جب بھی عربوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کیا ان کو اپنی زمین کھوتے ہوئے ملی، کیونکہ مصر اور جارڈن اور سیریا سے
जंग करते थे रहे और मुल्कों के पास जंग का सामान कम था और इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट था। इसलिए ये तीनों मुल्क जब भी इजराइल से जंग करते थे, इनको हार का ही सामना करना पड़ता और अपनी जमीन भी खोते रहे। इन तीनों मुल्कों के साथ और इजराइल के साथ बहुत ही खौफनाक किस्म की जंगें हुआ करती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक बार इजराइल ने मिस्र के कोहितूर को भी कब्जा कर लिया। फिर दूसरी बार जंग हुई तो मिस्र ने कोहितूर को वापस लिया। फिर इजराइल ने पूरे तौर पर फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें बैतुल मुकद्दस भी था। लेकिन जॉर्डन के हुकूमत ने मस्जिद अक्सा के निज़ाम को देखने की जिम्मा ले ली। लेकिन सिर्फ नाम के यहूदी जो चाहते हैं वही करते हैं। वह जब चाहते हैं मुसलमानों का खून बहाते हैं और तमाम अहले ईमान देश तमाशाई की तरह तमाशा देख रहे हैं। कोई इन मजलूम फिलिस्तीनियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफीक दे कि ये मजलूम फिलिस्तीन को मदद कर सके। याद रखें, रोज़ क़यामत में जब अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा कि तुम्हारे भाई मुसीबत में थे तो उस वक्त तूने क्या किया, तो हमारे पास इसका क्या जवाब होगा। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीन के मुसलमानों के हालात पर रहम